ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کا کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 3673۔ سنو ایک ایک لفظ غور تو اسی پہ ساری بات ہوگی انشاءاللہ، آپ سمجھے ذرا، اللہ نے وقت دیا تو شاید اسی پہ مکمل ہونا ہے۔ فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ سنو تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں، اور یار میری بات توجہ سے سنو، توجہ سے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں ان میں برائیاں تھیں، صحابہ میں اللہ ہمیں معاف کرے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں ان میں برائیاں تھیں، لیکن اگر ہم پاگل نہیں ہو گئے، ہمیں دماغ کا فالج نہیں گر گیا، ہم بہرے نہیں ہو گئے، ہمارے دل اندھے نہیں ہو گئے، ہمارے ضمیر مٹ نہیں گئے اور ہم بے غیرت نہیں ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم برا نہیں کہنا۔ یار کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تم تو کیا ہو گیا؟ ہمیں بات تو یہ ہے نا، فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کی، یہ تو میں بات تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ مقلدین کا ٹولہ نہ ہو، بات تحقیقی انداز میں ہو تو آدمی لوہے کے چنے تو چبا سکتا ہے۔ صحابہ میں غلطی ثابت آج یہ گھٹیا لوگ جو غلطی ثابت کرنے بیٹھے ہیں، یہ مرزا محمد علی جیسے، صحابہ میں غلطی نکال سکتے؟ آدمی مقلد نہیں ہونے چاہیے، بس مسئلہ سارا یہ ہے، کتابیں کھولنے والا آدمی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا کر رہے ہیں کہ صحابہ میں برائیاں تھیں، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ اب جو چوچو کہہ رہا ہے یہ کہلوانے کا سہولت کار بن رہا ہے، وہ اس حدیث کو مان رہا ہے۔ میں بخاری مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور سننے والے بھی اندھے بہرے وہ بھی سن رہے ہیں، ان کو یہ انداز، ابے تو کر کیا رہا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث تو یہ نہیں دکھ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یہ بالکل وہ والی بات ہے، آپ سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں دوں اس میں سے جس بات کی تم میں استطاعت ہو اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ حکم کیا ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو میں تمہیں دوں تم اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کر لو، میں تمہیں جس بات سے روکوں اس سے رک جاؤ، اس سے۔ اب کیا مفہوم ہے اس حدیث کا، کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ ہم جس سنت پہ عمل کرنے، جس حکم پہ عمل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر عمل، اور باقی جس کام سے روک دیا گیا اس سے رک جائیں۔ نہیں، یہ مطلب تھوڑی ہے ہم اپنا نکال کے لائیں گے، مطلب کوئی نیا انوکھا، کہ جیسے بعض مقلدین نے نکالا، منکرین حدیث نے نکالا، قادیانیوں نے نکالا، دیگر لوگوں نے نکالا۔ نہیں، زمانے اور کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے نا وہ شرع احکامات بدلتے ہیں، تو لہذا بعض چیزیں جن سے روک دیا گیا ان کو کر سکتے ہیں، اب بعض چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی مفہوم سمجھیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو برا، تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ پھر اوقات بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائیے؟ اوقات بتائیے، اوقات۔ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ فرمایا کہ اگر میرا یعنی تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے، یہ برابر ہو سکتے؟ اس کا اور اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا، اس کا اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا، اس کا اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ سمجھیں، یہ فرق ہے۔ اب یہ فرق منطقی طور پہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ فرق منطقی طور پر مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیکیوں کا ذکر کر لیا میں نے، اور اپنی برائیوں کا اکیلے میں کبھی اللہ کے حضور اقرار کر لیا۔ دنیا کا ذلیل ترین آدمی ہوں میں، ہاں بھائی، کرا نہیں، مقلدین کی نظر سے بھائی کی تحقیق، واہ
بھائی کی کوئی غلطی دکھ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیاں دکھ رہی ہیں. اب بتاؤ عمل میں اوپر کون ہوا؟ بھائی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے؟ نہیں، بھائی ہوا نا یہ چوچو ان مقلدین کی نظر میں کہ جب غلطیاں ہونے میں نکل رہی اس سے آج تک نہیں ہوئی تو ہو کون بلند ہوا عمل میں؟ یہ ہوا نا، صحابہ تو نہیں ہوا ہے. علی بھائی